پاکستانی معیشت کے دو مسئلے حل ہو جائیں، اگر عمران خان اس میں کامیاب ہو جائیں تو پاکستان تیزی سے ترقی پذیر ملکوں کی صف سے نکل کے ترقی یافتہ ملک بن جائے گا۔ سب سے زیادہ قرض شدہ قرض دہندہ ملک ہونے کے بجائے پاکستان قرض دینے والا ملک بن جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کا پاور انرجی سیکٹر اس میں ریفارم آئے اور گردشی قرضوں کا پھندا ہمارے گلے سے اتارا جائے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکس آمدن میں اضافہ ہو، پاکستانی ٹیکس دیں اور پاکستان کو ہم ٹیکس چور مافیا سے آزادی دلائیں۔ پاکستان کی حکومت نے اس سال ٹیکسوں کا ہدف 4,963 ارب روپے رکھا ہے، جو پچھلے سال کے 3,990 ارب روپے سے 973 ارب روپے زیادہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ 22 کروڑ آبادی میں 27 لاکھ یعنی صرف 1.5% پاکستانی ٹیکس فائلرز ہیں، ان میں بھی 10 لاکھ لوگ صفر آمدن ظاہر کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کا نام NTN میں ہے لیکن وہ آمدنی صفر دکھاتے ہیں۔ 2 ہفتے پہلے FBR نے ٹیکس دائرہ کار بڑھانے کے لیے 8,32,000 نان فائلرز کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے بہت ہی کلیدی معاملہ ہے اور دراصل پاکستان کی اس حوالے سے پاکستان کے جو ٹیکس مسائل ہیں، کل ہم نے ایک سیر حاصل پروگرام کیا، پورا پروگرام وقف کیا۔ ہم نے دعوت دی جناب شبر زیدی کو، جو پاکستان میں ٹیکس معاملات کے حوالے سے یقیناً تجربہ کار ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا، اپنے تجربے کا 38 سال فرگوسن میں گزارا ہے اور یقیناً پاکستان کے ٹیکس نظام کو بہت قریب سے اور ہینڈز آن انہوں نے ڈیل کیا، اور اس کے بعد میں وہ عمران خان حکومت میں 11 ماہ تک چیئرمین FBR بھی رہے۔ اندر باہر سے اس معاملے کو سمجھتے ہیں، اور اسی لیے کل جب ہم نے ان کو بلایا، انہوں نے پاکستان کی کھربوں روپے کی ٹیکس چور مافیاز کے اثر و رسوخ کی آئیڈینٹیفیکیشن کی، ان کو پہچانا اور بتایا کہ آخر کیوں پرویز مشرف ہو، فوجی حکومت ہو، آصف زرداری ہو، نواز شریف ہو، ان کی حکومتیں اس ٹیکس چور مافیا کے سامنے بے بس دکھائی دی یا ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اب وزیر اعظم عمران خان کا ٹیکس چور مافیا سے مقابلہ ہے، ڈو اور ڈائی سچویشن ہے ان کے لیے بھی اور پاکستان کی معیشت کے لیے۔ کل ہمارے پروگرام میں جناب شبر زیدی نے خوب دل کی بھڑاس نکالی، اپنے تجربے کا نچوڑ پیش کیا، بڑے تفصیلی انداز میں ٹیکس چور مافیاز کی نشاندہی کی اور بتایا کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں۔ آج اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اس پس منظر میں جو جناب شبر زیدی نے ہمارے سامنے رکھا، جو انہوں نے شناخت کی، جو مسائل سامنے رکھے، اس پر ہم سیر حاصل انتہائی تجربہ کار اور بہت ہی انڈیپینڈنٹ تجزیہ اور اس کا انالیسز ہمیں شیئر کریں گے۔ ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں وزیر محصولات تھے، ٹیکس معاملات کو سمجھتے ہیں، FBR کی لیڈرشپ کی، خود کاروباری گھرانے سے تعلق ہے، جناب ہارون اختر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر اکرام الحق، پاکستان میں ٹیکس ایشوز کے حوالے سے، ٹیکسیشن کے حوالے سے بہت ہی تجربہ کار شخصیت ہے، مصنف ہیں، تجزیہ کار ہیں، پروفیسر ہیں، لیکچرر ہیں اور بہت اچھی طرح سے ان معاملات کو سمجھتے ہیں اور اپنے کیریئر کا ایک حصہ FBR میں بھی گزار چکے ہیں ڈاکٹر اکرام الحق۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، اور ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو مسائل اور جو کلیدی ایشوز ہمارے ٹیکسیشن کے ساتھ جن کو آئیڈینٹیفائی کیا شبر زیدی صاحب نے کل اپنے تجربے اور اپنے FBR کے جو تجربہ ہے اس کی بیسس پہ، میں چاہوں گا کہ ہم اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کریں۔ اور سب سے اہم بات جو کی ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ پاکستان میں بینک اکاؤنٹ جس میں اربوں روپے کے لین دین ہو رہے ہیں، کریڈٹ ہو رہے ہیں، ڈیبٹ ہو رہے ہیں، کروڑوں روپے آ رہے ہیں، کروڑوں روپے جا رہے ہیں، مگر ہمیں نہیں پتا کہ وہ آدمی ٹیکس میں دہندہ ہے بھی یا نہیں، اور اسٹیٹ بینک نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ بینکوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں کم از کم اس کا NTN ضرور درج ہو، اور پھر اس معلومات کو FBR کی اس تک دسترت ہو۔ شبر زیدی صاحب نے کہا، میرے پاس ایک اکاؤنٹ ہے جس میں اربوں کا ٹرانزیکشن ہو رہا ہے اور جا رہا ہے آ رہا ہے، کیا اس کے فارم میں لکھا ہے کہ میرا NTN ہو؟ سوال ہے میرا آپ سے۔ نہیں، بینکر کی ذمہ داری ہے، وہ پوچھے، بلا لیں بینکرز کو، اگر وہ کہہ دیں NTN ہے تو میں قصوروار ہوں۔ کیوں نہیں ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیوں یہ نہیں کہتا کہ جس آدمی کے اندر کروڑ کی ٹرانزیکشن ہوگی وہ NTN رکھے گا؟ دے دیں، آج ہو جائے گا مسئلہ حل۔ آپ یہ کہہ دیں کہ جس آدمی کی ٹرانزیکشن میں 1 کروڑ سے زیادہ کریڈٹ ہوگا اس کا NTN ہوگا۔ NIC ڈالا ہے نا آپ نے NIC ڈالا ہے نا، NTN کیوں نہیں ڈالا؟ ہارون اختر صاحب فرمائیے گا۔ میرے لیے پرسنلی یہ بہت ہی ظاہر اچنبھے کی بات ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اکاؤنٹس جس میں کروڑوں روپے، اربوں روپے آتے جاتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی ٹیکس دینے والا ہے یا نہیں، اور اس نے کوئی ڈیکلیریشن بھی نہیں دی ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں، اور پھر ظاہر ہے کہ پھر FBR کی تو اس میں دسترس نہیں ہے۔ آپ نے اس مسئلے کو ایڈریس کیا جب آپ
FBR کو لیڈ کر رہے تھے, پاکستان کی ریونیو منسٹری کو لیڈ کر رہے تھے. ایبسولوٹلی کامران خان صاحب, شبر زیدی صاحب نے ایک بڑے امپورٹنٹ مسئلے کو پن پوائنٹ کیا ہے. آپ کو میں بتاتا جاؤں ویری بریفلی. 2013 کے اندر انکم ٹیکس آرڈیننس نے اجازت دی تھی FBR کو کہ آپ کا ایکسیس ہو ٹیکس پیئر کے بینک اکاؤنٹ پہ یا جو بھی نان فائلر ہے اس کے بینک اکاؤنٹ پہ. یہ کورٹس میں اسٹے ہو گیا تھا. اب بہت بڑی ایک ریولیوشنری چینج آئی ہے کہ کورٹس نے اسٹے ویکیٹ کر دیا ہے اور اب FBR کو مکمل آزادی ہے کسی کے بھی بینک اکاؤنٹ کے اندر ایکسیس کرنے کے لیے. نہ صرف یہ بٹ بینکس کے اوپر اب مینڈیٹری ہو گیا ہے کہ وہ سرٹن اماؤنٹ سرٹن تھریشولڈ سے اوپر کوئی ٹرانزیکشن ہوگی دے ول رپورٹ ٹو FBR. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے وہ FATF کی وجہ سے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹس کا جو امپوز ہو گئے ہیں وہ بہت اسٹرنجنٹ ہیں, اور بینکس کے مینیجر 10 لاکھ سے بھی اوپر ٹرانزیکشن اگر کسی نان بزنس اینٹی کی ہوگی تو وہ سوال پوچھیں گے کہ آپ کا سورس کیا ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے اور اس کے اندر آپ ایک خاطر خواہ امپروومنٹ ڈاکٹر صاحب آپ ایگری کریں گے کہ اس میں خاطر خواہ تبدیلی آ گئی ہے؟ اور کیا میں یہ اسیوم کروں کہ بینک اکاؤنٹس میں اگر یہ کروڑوں کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اور وہ کریڈٹ ہو رہا ہے اور ڈیبٹ ہو رہا ہے اور اس کے اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں نہیں لکھا ہے, اس کا NTN نمبر نہیں ہے, تو بینکس الرٹ کر رہے ہوں گے سینٹرل بینک کو اور FBR کو؟ اور کیا یہ تسلی بخش نظام اب ہو گیا ہے وہ آدمی ٹیکس پیئر ہو, وہ اس کا باقاعدہ NTN ہو, یہ بینک اور ہمارا FBR اس کو انشور کر رہا ہے اور FBR کو اس معلومات کے بارے میں الرٹ کیا جاتا ہے؟ جی یہ پہلے بھی تھا, کیونکہ دیکھیے بینکس جو تھے جو لوگوں کا پروفٹ پے کرتے تھے اور اس کے اوپر جو ٹیکس ود ہولڈ کرتے تھے اس کی انفارمیشن تو پاس آن کر رہے تھے. شبر صاحب نے شاید یہ پہلو کل میں سن رہا تھا, یہ اس طرح سے نہیں تھا. ہاں رپورٹنگ ہو رہی تھی مگر انفورسمنٹ کی میں بہت کمی تھی. اب بھی اگر رپورٹنگ ہوگی اور یہ کہنا کہ NTN, دیکھیے اب تو 3 سال سے ایک جو فرد ہے اس کا CNIC ہی اس کا NTN ہے, باقی جو اینٹیٹیز ہوتی ہیں جیسے فرمز ہیں اور کمپنیز ہیں وہ NTN لیتی ہیں, تو CNIC سے ساری چیزیں ساری ٹرانزیکشن جو ہیں وہ ریکارڈ ہوتی ہیں. اور FBR اچھا یہ فرمائیے گا ہارون اختر صاحب کے ایک اور چیز جو انہوں نے فرمائی کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی بات کی تھی کہ بہت کلیدی معاملہ ہے, آپ پہلے ان کی بات سن لیں پھر ذرا جواب عنایت فرمائیں. اگر آپ امیجیٹلی کیا ایکشن لیں تو ٹریک اینڈ ٹریس اگر 2 مہینے میں لگنا ہے تو اس کو 1 مہینے میں لگائیں. 7 انڈسٹریز پہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگائیں گے. سب سے پہلی ٹوبیکو, اس کے بعد سیمنٹ, اس کے بعد شوگر, موٹر سائیکلز اور سائیکلز. یہ 4-5 ایسی صنعتیں ہیں جن میں آپ کو ٹریک اینڈ ٹریس لگانا ہے. ٹیکسٹائل کی بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ جس آئٹم میں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اس پہ ٹریک اینڈ ٹریس لگائیں, اس کو ختم کریں, اس پہ کوئی سیکنڈ ضرور نہیں ہے. ایک ٹریکنگ سسٹم ہونا چاہیے ہمارے ہاں, یہ پراپر اس قسم کا سسٹم کیوں نہیں ہے آپ کے خیال میں ہارون اختر صاحب؟ عمران خان صاحب آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ جو جگلر ہے نا کسی پرابلم کی اس کو پکڑتے ہیں. میں 3 سال اپنے ادھر ٹائم میں اس چیز کی کوشش کرتا رہا. اس کا میری ویلیو ایڈیشن یہ ہے کہ میں آپ کو سولوشن بتاؤں. میں ناکام اس لیے ہوا کہ جب ہم ٹینڈر کرتے تھے جس میں FBR کا کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا تھا, جو کمپنی آتی ہے وہ اپنا سسٹم لگاتی ہے اور اس کا جو ٹیکس پیئر ہے وہ اس کے پیسے دیتا ہے. ہم 3 سال کوشش کرتے رہے, بڈنگ ڈاکیومنٹس کوئی FBR کا آفیسر کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ وہ نیب سے ڈرتے تھے. تو میں یہ کوشش کرتا رہا آخر میں کہ میں نیب چیئرمین سے ریکویسٹ کروں کہ آپ نیب کا ایک بندہ اس میں بٹھا دیں جو سپروائز کرے تاکہ ٹینڈر اوپننگ تو ہو جائے. اور پھر وہ ہارون اختر صاحب وہ ایکسٹینڈ کر گئی بات. انفارچونیٹلی وہ کورٹ میں چلا گیا اور اٹ از اسٹیڈ. جب تک وہ یہ نہیں ہوتا دی اونلی سولوشن از ٹریکنگ سسٹم. اکرام الحق صاحب آپ بتائیے گا کہ کیوں ہمارے پاس, جیسے کہ ہارون اختر صاحب نے کہا, شبر زیدی صاحب نے کہا کہ بہت بڑا مسئلہ, 1/4 مسئلہ حل ہو جائے اگر ہمارا یہ ٹریکنگ سسٹم آن پلیس ہو جائے, اور جو کہ نہیں ہو پا رہا. ہارون اختر صاحب نے پوری کوشش کی, ناکام ہو گئے, شبر زیدی ناکام ہو گئے. آپ بتائیے گا کہ یہ کتنا بڑا مسئلے کی حل ہے اور یہ کیا کبھی ممکن ہوگا کہ یہ ہم سسٹم انفورس کر سکیں؟ جی کلیدی طور پر تو ظاہر ہے کہ اس نظام کی افادیت سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کرتا,
اور ابھی حالیہ طور پر جو نئے ممبر آپریشن آئے ہیں محمد اشفاق احمد صاحب، انہوں نے ایسوسیشنز کے لیول پر بات کر کے ان کے ساتھ ایم او یو سائنس کیے ہیں، اور ایک انٹرنیشنل ٹینڈرز بھی ہو سکتا ہے، بہت سی کمپنیوں میں ہے، لیکن اندرونی طور پر بھی ہم اس کا انتظام کر سکتے ہیں، اور اس کے بغیر جو ہے یہ بات بالکل صحیح کہی ہے ڈاکٹر صاحب، میں مخل ہوں گا، آپ یہ فرمائیے گا جو ایسوسیشنز مثال کے طور شوگر ملر سے ہم کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ٹریکنگ کروائیں، ہم سیمنٹ والوں سے کہیں، ہم سگریٹ والوں سے کہیں، ہم ان تمام لوگوں سے جو کہ سسپیکٹس ہیں ان سے ہم کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بنیں، ہمیں تو ایک سسٹم دینا ہوگا نا، ان سے ایم او یو سے تو مسئلے کا حل قطعی طور پہ نہیں ہے، ہم خود جو کوتوالی جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیں جو خود سسپیکٹ ہے۔ نہیں سر، وہ ہوا یہ ہے کہ چونکہ ان سے والنٹیریلی ہم نے سیل ٹیکس کے قانون کے اندر بھی یہ پروویژن ڈال دی تھی کہ ہم جو ہے وہ ان کی مانیٹرنگ کر سکتے ہیں، تو میں جو عرض کر رہا تھا ایم او یو وہ دراصل اس سلسلے میں نہیں تھا کہ ہم ان کی مدد حاصل کریں، بلکہ ان کو جو کمپلائنس کی طرف لانے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ انگیجمنٹ کرتے ہیں، اور اس انگیجمنٹ میں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم سی سی ٹی وی جو ہیں کہ وہ کیمراز جو ہیں وہ آپ کے گیٹس کے اوپر اور آپ کی فیکٹری کے اندر نافذ کریں گے، اور ریئل ٹائم میں دیکھ رہے بھی ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو پروڈکٹس نکلیں گی اس کے اوپر بھی ٹریس اینڈ ٹریکنگ ہوگی۔ تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، مجھے امید ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے۔ کافی ایریا کور کرنا ہے۔ ہارون اختر صاحب، ایک بہت ہی کرٹیکل بات کی جو ہماری ایگری سیکٹر ہے، فارم سیکٹر ہے، اور فوڈ سیکٹر جو ہے، شبر زیدی صاحب نے کہا کہ، اور بہت ہی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی اور بہت زیادہ اس میں جان مجھے لگ رہی تھی کہ یہ پورا کا پورا ہمارا نظام تقریباً آؤٹ ہے۔ آپ ذرا سن لیجئے گا اور اس کے فوراً بعد اپنا تبصرہ اس پہ عنایت فرمائیے گا۔ جو زراعت میں مڈل مین ہے، جو گروور ہے، اس کو کچھ نہیں مل رہا، اور کنزیومر کو ٹائم آف دا پرائز دینی پڑ رہی ہے۔ درمیان میں 10% جو 200% مارجن ہے وہ ایک آڑتی کا ہے، اور وہ آڑتی اتنا پاورفل ہے کہ وہ جس کموڈٹی کی آپ کہیں وہ قیمت بڑھاتا ہے اور قیمت کم کرتا ہے۔ میں نے ایک آڑتیوں سے میٹنگ کی، میرے سامنے 6.5 آڑتی آئے، میں نے آڑتیوں کو کہا، انہوں نے کہا شاہجی ساڑھے بزدہ کل روک نہیں ہے۔ اسی لیے کبھی بھی ایگریکلچر کے اندر آپ سوچے بھی نہیں کہ آپ کبھی ٹیکس کے اندر گھس سکیں گے، جب تک آپ اس فائنینشیل سیٹ اپ کو نہیں توڑتے۔ 20 کروڑ کی آبادی کے تمام فوڈ آئٹم کسی پہ ایک دھیلا ٹیکس نہیں آتا، انکم ٹیکس۔ آپ بتا دیں، اگر آتا ہے تو مجھے بتا دیں۔ کچھ نہیں۔ اسی گورنمنٹ کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ اس مہنگائی کے ساتھ، اس کو مہنگائی اور مارکیٹ کے ساتھ وہ اس کے اندر گھس جائے۔ سیدھی بات، بالکل صاف بات، نہیں گھس سکتی۔ ہارون اختر صاحب۔ کامران خان صاحب، میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس مسئلے کا حل کر لیں تو ہمارے تقریباً 50 سے 75% ہمارے ٹیکس ریونیو کلیکشن کے پرابلم ختم ہو جائیں گے۔ ویری بریفلی، ایگریکلچر فارمز 25% آف آر GDP of the country. It pays 1% of the tax. There is a serious anomaly. Problem کیا ہے کہ Constitution FBR کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ ایگریکلچر انکم ٹیکس کلیکٹ کر سکیں۔ سب سے پہلا سولوشن یہ ہے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس پروونسز کا ہے، ان کو دیں، بٹ کلیکشن جو ہے وہ FBR کرے اس کی۔ اس کے اندر نہ صرف جو شبر زیدی صاحب کر رہے ہیں، بیڑا غرق کیا ہوا ساری اکانومی کا، یہ مڈل مین جو ہے یہ کیش رچ ہے، یہ انڈاکیومنٹڈ ہے، گروور بیچارے کے پاس کوئی ایکسس نہیں کیپٹل کا، اس کو کیش یہ مڈل مین دیتا ہے اور کموڈٹی کو کنٹرول کر کے بڑھاتا ہے۔ ابھی آپ شوگر پرائسز کو دیکھیں، دوبارہ اس سال کیا ہوگا، گنے کی قیمت 200 کی جگہ 250-300 ہو گئی ہے، یہ سب مڈل مین نے کیا ہے، اور چینی اس سال پھر 85 اور 90 روپے کی ہوگی۔ نہ صرف یہ بلکہ باقی سیکٹرز میں جو پلفریج ہوتی ہے وہ ایگریکلچر انکم کی گاڑ میں چھپ جاتی ہے، اور ایف بی آر اس کو ہاتھ جب لگانا جاتا ہے تو پروونسز کہتے ہیں کہ ہماری جورسڈکشن ہے۔ ڈاکٹر اکرام صاحب، اس معاملے میں قانون نے، آئین نے خود ہمارے ہاتھ باندھ دیے ہیں کہ ہم اتنے بڑے سیکٹر کو جو کہ ہماری اکانومی کا 25-30% ہے، قانون اور آئین نے اس کلیدی چیز میں ہاتھ باندھے میں، کچھ معاملوں میں تو اسٹے آرڈرز ہو گئے، اس میں قانون ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ دیکھیے، اس کے دو پارٹ ہیں۔ ایک ایگریکلچر انکم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ تو فارمرز کی حد تک ہے کہ اس کے حد تک تو یہ وفاقی جو ہے قانون اس پہ لاگو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ براہ راست صوبوں کے پاس ہے۔ مگر جب وہ بکتا ہے اوپن مارکیٹ میں، یا آپ جس سے آڑتی کی منڈیوں میں کہتے ہیں،
وہاں پہ تو ٹیکس ایگزمپشن جو ہے وہ کوئی ایگریکلچر کی تھوڑی ہوتی ہے. وہ تو شبر زیدی صاحب نے شاید کل ذکر نہیں کیا ہوگا کہ وہ آڑتیوں سے جو ایک ود ہولڈنگ ٹیکس تھا وہ بھی لگایا تھا, مگر انفورسمنٹ اگر ان کے زمانے میں نہیں ہوئی یا کسی اور زمانے میں نہیں ہوئی تو وہ سیکشن تو وہاں موجود ہے, اور وہ انکم بھی ایگزمپٹ نہیں ہے اور ایگریکلچر بھی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ میں جب کموڈٹی لے کر اس کو ریٹیل میں بیچوں یا ہول سیل میں بیچوں تو وہ کوئی بھی کموڈٹی بھی ہو اس پہ ٹیکس لگے گا. جہاں تک ایگریکلچر انکم ٹیکس کی ڈیفینیشن کا تعلق ہے وہ تو محدود ہے صرف فارمر تک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کموڈٹی مارکیٹ سے ہوتی لیکن ہیں اگر وہ دنیا کیش میں اگر کیش میں خریدے گا, کیش میں بیچے گا آڑتی, تو سر کیسے ڈاکیومنٹ ہوگا, وہ اس پر ٹیکس کہاں سے لگے گا؟ جی میں عرض کر رہا تھا اسی کا حل یہ موجود ہے کہ ساری دنیا کے اندر جو ہے انہوں نے مارکیٹس کو جو ہے وہ کمیونٹی کے اندر انہوں نے بالکل ایک ایکسچینج کی طرح لیا ہے. جیسے آپ کی ایکسچینج ہے, اسٹاک ایکسچینج ہے, اسی طرح کموڈٹی کی بھی ہمارے یہاں اس کا قانون بنا مگر آگے نہیں بڑھا. اس کے اندر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس کموڈٹی کی کیا اوپن مارکیٹ کے اندر ویلیو ہے, اور جو وہاں کے پھر لوگ ہوتے ہیں ڈسٹریبیوٹرز, وہ یہ جو بیچ والی ایکسپلائٹیشن والی چیز ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.